تصور کریں ایک ایسے ملک کا جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ شفاف جھیلوں سے جا ملتے ہوں، جہاں جنگلات دلکش منظر پیش کرتے ہوں اور جہاں ہر سڑک ہالی ووڈ کے کسی منظر جیسی محسوس ہو۔ نیوزی لینڈ میں خوش آمدید۔ دنیا کے خوبصورت اور پرسکون ترین ممالک میں سے ایک، جنوب مغربی بحر الکاہل میں واقع نیوزی لینڈ بنیادی طور پر دو بڑے جزائر پر مشتمل ہے، نارتھ آئی لینڈ اور ساؤتھ آئی لینڈ۔ نسبتاً کم آبادی کے باوجود نیوزی لینڈ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے شاندار قدرتی مناظر، ایڈونچر سرگرمیاں اور دوستانہ ثقافت ہے۔ اس ٹریول گائیڈ میں ہم نیوزی لینڈ کی بہترین سیرگاہوں، رہنے کے لیے بہترین مقامات، سفر کے مناسب وقت اور کچھ اہم سفری مشوروں کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارا سفر آکلینڈ سے شروع ہوتا ہے، جو نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ خوبصورت بندرگاہوں اور آتش فشانی پہاڑیوں سے گھرا ہوا آکلینڈ جدید شہری زندگی اور قدرتی خوبصورتی کا بہترین امتزاج ہے۔ شہر کے شاندار پینورامک ویوز دیکھنے کے لیے مشہور سکائی ٹاور کا رخ کریں، ویاڈکٹ ہاربر کو ایکسپلور کریں، واٹر فرنٹ ریسٹورنٹ میں کھانے سے لطف اٹھائیں، فیری کے ذریعے وائکی آئی لینڈز جائیں جو اپنے خوبصورت وائن یارڈز اور بیچز کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ آکلینڈ میں قیام کر رہے ہیں تو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایک بہترین انتخاب ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر ریسٹورنٹس، ٹورسٹ اٹریکشنز اور ٹرانسپورٹ آپشنز قریب ہی موجود ہیں۔ بجٹ ٹریولرز کے لیے آرام دہ ہاسٹلز دستیاب ہیں، جبکہ فیملیز اور کپلز کے لیے بھی بہت سے بہترین ہوٹلز موجود ہیں۔ روٹوروا جیو تھرمل ونڈرز کی سرزمین۔ اگلا سفر ہمیں روٹوروا لے جاتا ہے، جو نیوزی لینڈ کے منفرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ ببلنگ مڈ پولز، بھاپ چھوڑتے گیزرز اور قدرتی ہاٹ سپرنگز دیکھ سکتے ہیں، جو دنیا کے بہت سے مقامات سے بالکل مختلف ہے۔ روٹوروا موری کلچرز کو قریب سے جاننے کے لیے بھی بہترین مقامات میں شامل ہے۔ آپ ایک روایتی کلچرل پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں اور مزیدار موری فیسٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بہت سے سیاح لیک سائڈ ہوٹلز یا جیو تھرمل سپا ریزورٹس میں سائٹ سینگ کے بعد قیام کرتے ہیں۔ ہاپٹن مووی لورز، اگر آپ دی لارڈ آف دا رنگز یا دا ہابٹ کے فین ہیں تو ہاپٹن ایسی جگہ ہے جسے آپ بالکل مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ مٹا مٹا میں واقع خوبصورت ہابٹ ولیج کے اندر ہابٹ ہولز میں گرین ڈریگن انز میں ڈرنک سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ نے یہ فلمیں نہیں بھی دیکھی ہیں تب بھی یہاں کا پرسکون کنٹری سائڈ اور خوبصورت سینری اس مقام کو دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ کوئنز ٹاؤن ایڈونچر کیپٹل۔ اب ہم پہنچتے ہیں کوئنز ٹاؤن، جسے اکثر دنیا کا ایڈونچر کیپٹل کہا جاتا ہے۔ شاندار پہاڑوں اور لیک واقع ٹیپو کے شفاف پانیوں سے گھرا ہوا کوئنز ٹاؤن بنجی جمپنگ، سکائی ڈائیونگ، جیٹ بوٹنگ اور ماؤنٹین بائیکنگ جیسی تھرلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور ہے۔ اگر ایڈونچر آپ کا انداز نہیں تو آپ جھیل پر ایک پرسکون کروز کر سکتے ہیں، شاندار ویوز کے لیے سکائی لائن گنڈولا کی رائڈ لے سکتے ہیں، یا صرف شہر کے لیولی ٹاؤن سینٹر میں چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ رہائش کے لیے ٹاؤن سینٹر کے قریب رہنا ایک اچھا انتخاب ہے، کیونکہ یہاں ریسٹورنٹس اور شاپس تک آسان رسائی مل جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ کا سفر ملفورڈ ساؤنڈ دیکھے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسے اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ شاندار فیورڈ، بلند چٹانوں، طاقتور آبشاروں، گھنے رین فارسٹس اور پرسکون پانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ملفورڈ ساؤنڈ کو ایکسپلور کرنے کا بہترین طریقہ سینک کروز ہے۔ اگر آپ خوش قسمت ہوں تو سفر کے دوران ڈالفنز، سیلز یا پینگوئنز بھی نظر آ سکتے ہیں۔ بہت سے مسافر ملفورڈ ساؤنڈ جانے سے پہلے قریبی شہر ٹیانا میں رات گزارتے ہیں اور پھر ملفورڈ ساؤنڈ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ماؤنٹ کک نیشنل پارک، جو نیوزی لینڈ کے بلند ترین پہاڑوں کا گھر ہے۔ یہ علاقہ فوٹوگرافرز، ہائیکرز اور نیچر لورز کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دن کے وقت آپ گلیشیئرز اور الپائن لینڈسکیپ سے گھری ہوئی شاندار واکنگ ٹریلز پر ہائیکنگ کر سکتے ہیں، اور رات کے وقت یہ پارک دنیا کے بہترین سٹار گیزنگ لوکیشنز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیشنل پارک کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں ہوٹلز، ماؤنٹین لاجز اور ہالیڈے پارکس بھی دستیاب ہیں۔ لیک ٹکاپو ماؤنٹ کک سے تھوڑی ہی دوری پر واقع شاندار لیک ٹکاپو ہے۔ اس کا چمکدار ٹرکوئز پانی
रंग बिरंगे जंगली फूल मिलकर न्यूजीलैंड के सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले मनाजिर में से एक बनाते हैं। यहाँ का मशहूर चर्च गुड शेफर्ड ज़रूर देखें और रात के वक्त हज़ारों सितारों से भरे आसमान का मंजर देखना ना भूलें। लेक टिकापो में आराम के लिए कोजी लेक साइड लॉजेस, बुटीक होटल्स और पुरस्कून हॉलिडे होम्स दस्तयाब हैं। न्यूजीलैंड जाने का बेहतरीन वक्त इस बात पर मुनहसर है कि आप किस किस्म के एक्सपीरियंस चाहते हैं। अगर आप हाइकिंग, साइट सीइंग और खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो नवंबर से अप्रैल के दरमियान सफ़र बेहतरीन रहता है। अगर आप स्कीइंग और बर्फ़ से ढके पहाड़ पसंद करते हैं तो जून से अगस्त तक विंटर सीज़न बेहतरीन इंतखाब है। बहार और ख़िज़ां का मौसम भी बेहतरीन मौसम है क्योंकि इस दौरान कुदरती मनाज़र खूबसूरत रंगों से भर जाते हैं। न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर करने के बेहतरीन तरीकों में से एक ड्राइविंग है क्योंकि मुल्क के बहुत से खूबसूरत मकामात सीनिक रोड्स के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अगर आप दोनों आइलैंड्स का सफ़र करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और फेरी सर्विसेज सफ़र को आसान बना देती हैं। और याद रखें, न्यूजीलैंड में गाड़ियाँ सड़क के बाएं जानिब चलती हैं। बदलते हुए मौसम के लिए मुख्तलिफ किस्म के कपड़े साथ रखें, हत्ता कि गर्मियों के दौरान भी। पीक टूरिस्ट सीज़न के दौरान अट्रैक्शंस और मशहूर होटल्स के लिए बुकिंग पहले कर लें। कुदरत का एहतराम करें और कैमरा साथ रखना ना भूलें क्योंकि न्यूजीलैंड में तकरीबन हर डेस्टिनेशन किसी पोस्ट कार्ड की तस्वीर जैसा नज़र आता है। न्यूजीलैंड सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जहां हर पहाड़, हर झील और हर कोस्ट लाइन अपनी एक अलग कहानी बयान करता है। चाहे आप क्वींसटाउन में एडवेंचर की तलाश में हों, लेक टिकापो के किनारे सुकून हासिल कर रहे हों या हॉपटन की जदीद दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हों, यहाँ गुजारा हुआ हर लम्हा जिंदगी भर की याद बन जाता है। अगर न्यूजीलैंड आपकी ट्रैवल बुकेट लिस्ट में शामिल है तो आज ही अपने सफ़र की प्लानिंग शुरू करें क्योंकि ये शानदार मुल्क बाकी दुनिया के नाकाबिल फरामोश तरीन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में से एक पेश करता है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।